کی کیپیسٹی. جی ہاں ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ ترجیح دوں گا کہ حضور کے قرابت داروں سے سلوک کیا. کیا بات ہے، مسائل ہی کراس دا بورڈ ختم. اچھا یہ تو آپ کا فرمان ہے، یہ تو آپ کا ارشاد ہے. ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے تو سامنے شہزادہ حسن نظر آئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر بٹھا لیا اور کندھے پر بٹھا کے مولا علی سے کہتے ہیں علی میں نے اس لیے اس کو کندھے پر نہیں بٹھایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے. تو مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر کیوں بٹھایا ہے؟ وہ کہنے کے کہ یہ شکل مصطفیٰ ہے. اور فرمایا کہ یہ کیوں تم لے کے گھوم رہے ہو مدینہ کی گلیوں میں؟ انہوں نے کہا میں نے چند دن پہلے آقا کو دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ آقا کی اس سنت پر عمل کر لوں، شاید اسی سے میری نجات ہو جائے. اب یہ آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ تھا، یہ تو ایک بات ہے، اس جیسی ہزاروں باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. جب امام حسن کو کندھے پر اٹھا کے پھر رہے ہیں اور ان کو ادب کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ان دو شہزادوں میں سے کوئی شہزادہ نظر آ جاتا وہ ان کو پکڑ کے وہاں بٹھاتے، پھر اپنی دستار اتار کے ان کے پاؤں کو صاف کرتے تھے. اتنا بڑا محدث صحابی. اور میں تو ایک جملہ آپ کی بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، اتنا بڑا محدث صحابی کہ اس طرح کر رہا ہے عمل. میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آج پہلی دفعہ آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہمیں تو اہل بیت کی محبت و احترام کا راستہ دکھایا ہی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک. اگر صحابہ کا یہ کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا. اب آپ بتائیے حضرت امام حسن کی کتنی عمر تھی، حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے؟ میکسیمم 6 سال 7 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی. تو ان شہزادوں تک ہمیں اگر کسی نے پہنچایا ہے، ہماری جبین نیاز ان کے سامنے جھک جاتی ہے، ہمارے نظریں احترام سے جھک جاتی ہیں، تو صحابہ کی وجہ سے جھکتی ہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں حصہ ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا پیر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹیک اوور کیا، خلافت سنبھالی، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ وہ نبوت کا کون سا منہاج تھا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا. دیکھیے ایک شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک روٹین یہ بن گئی ہے کہ ہم ان بڑی شخصیات کو ہمیشہ ماورائی ایسپیکٹس میں دیکھنے کے عادی ہو. درست ہے آپ کی بات. اور پریکٹیکلی جو انہوں نے بیئر کیا اور جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کی اہمیت توجہ کم ہوتی ہے. توجہ بھی کم اور اہمیت بھی ختم کر دیتے ہیں. نہیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو یوں اشاروں سے معاملات چلاتے تھے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے خلافت کے بعد، اس کے 4 نکات میں نے عرض کرنے ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک فرد کے لیے، ایک دانش مند کے لیے، ایک سربراہ کے لیے، ایک مملکت کے ریاست کے سربراہ کے لیے، میں کہتا ہوں جی دانش اور سنجیدگی کی حدیں مک گئی. اب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، ہر بندہ غمزدہ تھا. حضرت عمر فاروق جیسا بندہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا اور فرماتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں تو میں یہ کر دوں گا. حضرت بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو موجود ہے. آپ اس جملے کی جرت اور اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندے کا ویژن کیا کلیئرٹی ہوگی اور اس کی مطلب پرسنل سٹرینتھ کیا ہوگی کہ وہ کھڑا ہو کے کس موقع پہ اور کس موقع پہ بات جب جذبات جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں. جذبات ابھرے ہیں. عمر خطاب نے تلوار نکالی ہوئی ہے. دوسری بات کھڑے ہو کے وہ یہ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جب خلیفہ بن گئے، امر خلافت کا واری ہوگی، مجھے خلافت دے دی گئی ہے لیکن میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں. یہ لفظ سن لیجئے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ طبقات ابن سعد میں ہے. مجھے خلافت دے دی گئی ہے لیکن میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں. قرآن نازل ہوا، رسول اللہ نے اپنا طریقہ بتایا، ہم سب نے سیکھا. پس جان لو کہ تمام سب لوگوں میں تمہارے نزدیک عقل مند میرے نزدیک تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. واہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اور جو تم میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا، بد کردار ہوگا، وہ سب سے بڑا حماقت والا شخص ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ ساری تمیز باندھی جو اب جملہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں جو تم میں سب سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حصہ لے کے کمزور کو نہ دے دوں. کیا بات ہے یار. اور جو تم میں سب سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے طاقتور ہوگا جب تک کہ اس کا حصہ اس کو پہنچا نہ دے. اور آخری جملہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اچھا کروں تو میرا ساتھ. پھر کہہ دیجئے یار، یہ جملے میں بڑا لطف ہے. کیا ایڈمنسٹریٹو بات ہے. تم میں سے جو طاقتور ہے وہ سب سے کمزور ہے، اس سے لے کے میں اس کا
دوسرے کو دے نہ دو, اور جو کمزور ہے وہ سب سے طاقتور ہے جب تک اس کا حصہ نہ اس کا حصہ اس کے سپرد نہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں, اتباع کرنے والا ہوں. ہاں یہ بڑا خیر ہے اس جملے میں, کیا بات ہے. میں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں, اتباع کرنے والا ہوں, لہٰذا اگر میں اچھا کروں تو میرا ساتھ دو, اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دو. کیا بات. یہ ہے اسلام, شخصیت, کردار اور خلافت راشدہ. کیا بات ہے. میں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں, میں اتباع کرنے والا ہوں. اب یہاں پہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں, اتباع کرنے والا, اس جملے کے اوپر سوال یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کو اکٹھا کرنا کی باری آئی تو پھر آپ کا کیا رد عمل تھا, اور جب حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کی باری آئی تو تب اتباع کیا تھی, یہ فرمائیے. دیکھیے, قرآن کریم کے جمع آوری کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کریم مختلف اشیاء پر لکھا جاتا تھا, لیکن سب سے بڑھ کر جو خطۂ عرب کی ایک کوالٹی تھی وہ تھا لرن بائی ہارٹ, یعنی دل میں یاد کرنا. اور وہ اور یہ ان کے لیے کوئی اچنبھا نہیں تھا. اور وہ ہر مطلب آپ یہ دیکھیے, انہیں اپنے گھوڑوں کے آباء و اجداد 500 نام یاد تھے کہ اس گھوڑے کا باپ اور دادا کون ہے, اور اس پر تو یہ ان کے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہم اپنے سے نہ کمپیئر کریں, کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. عربوں کی اس یادداشت کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, ان کی زباندانی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ بات محسوس کر لی گئی, جنگوں میں دیکھ لیا گیا کہ حفاظ کرام کی شہادتیں پائی جا رہی ہیں, ڈر پیدا ہو گیا کہیں اتنی کثیر تعداد میں حفاظ اگر چلے گئے. جنگ یمامہ. اب اس موقع کے اوپر آپ کا دل نہیں کھل رہا تھا کہ کروں کچھ, کیونکہ حفاظ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. مشورہ دیا گیا حضرت میں فرق, اور پھر اس کے بعد آپ کا دل کھلا. اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ قرآن کریم کو ایک جگہ کے اوپر جمع کرنا ہے. یاد ہے, سب کو یاد ہے, لیکن اس کو کتابی صورت کے اندر لکھا جانا. اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں میرے پہ پہاڑ رکھ دیا جاتا تو میرے لیے آسان ہوتا. یہ بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے قرآن کریم کہاں کہاں لکھا ہوا تھا. پتوں پہ, کھجور کی چھال پہ, کاغذ, پتھروں پہ, ہرن کی جو باریک چمڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اونٹ کے جو چوڑی شانے کی ہڈی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور تمام ایک جگہ پہ محفوظ ہے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کرنے کا حق ادا کر دیا. کیا بات ہے. یعنی جو قرآن نے کہا گیا ہے نا, لا رطب ولا یابس, آپ نے بھی قرآن کریم کو بیائی ہی اسی منہج کے اوپر جمع کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ترتیب توقیفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام صحابہ اس میں لوگوں کو کیوں ایسا پرابلم ہے کہ یہ کیوں ہوا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب بتا کے گئے. جی بالکل. اصل میں نا جو قدامت پسند ہیں ان کے ہاں ہمیشہ سے ظاہر کے اوپر عمل کرنے کا ایک رہا ہے طریقہ کار. ہم آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہمیں ایسے افراد ملیں گے جو صرف ظاہر پہ عمل کرتے ہیں, قرآن کریم کی آیت کے ظاہری پہلو کو لیتے ہیں, حدیث مبارکہ کی نص سے ظاہری پہلو کے اوپر عمل لیتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجتہاد کرنے کا حکم اور اجتہاد کیے ہوئے معاملے کو قبول کر کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ صرف نص کلیئرٹی کے ساتھ ہے, اور جہاں کہیں نص کے اندر بھی آپ کو کوئی بات ایمبیگوٹی کی طرف جائے گی تو وہاں پہ آپ اجتہاد کر لیں گے. جیسے جب غزوہ خندق سے واپسی ہے تو بنو قریظہ کا جب کہا گیا کہ تمام ادھر کا رخ کر لیں تو آپ نے فرمایا نماز وہاں جا کے پڑھیں گے. یہ واقعہ بڑا بہتر ہے, یہ میں واپس آ کے وقفے سے آپ سے سنوں گا. ایک چھوٹا سا